السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گمراہوں کی قسمیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہم نے پچھلے ہفتے میں پڑھی تھی اور کچھ کی تفصیل آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں چاہوں گی کہ پچھلے ہفتے کے سبق کو ہم مختصراً دہرا لیتے ہیں اپنی یاد دہانی کے لیے اور اگلے سبق کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے۔ امام عبد الرحمن ابن الجوزی نے فصل نمبر 12 میں گمراہوں کی قسموں کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ عموماً 4 قسم کے لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں: علماء، عابد یعنی عبادت گزار، متصوفین، صوفی اور دولت مند لوگ۔ اور پھر انہوں نے علماء میں سے دھوکہ کھانے والے کئی قسم کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ علماء میں سے پھر مختلف درجات ہیں لوگوں کے۔ ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے علوم شرعی اور عقلی میں پختگی پیدا کر لی، لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچاتے، یعنی علم میں بہت پختہ ہیں، بہت ماہر ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ان کے لیے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم بھی تو عمل کے لیے مطلوب ہے، اگر عمل نہ ہو تو علم کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اس نے خلاصی پائی، کیونکہ صرف علم نہیں انسان کو پاک کر سکتا، تو خلاصی کے لیے عمل ضروری ہے۔ پھر چند آیتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ علم پر بہت مان رکھتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عالم کی مثال ایک گدھے سے بھی دی ہے اور ایک کتے سے بھی دی ہے، یعنی پھر وہ بدترین مخلوق بھی ہو سکتا ہے خواہ اس کے پاس بہت سارا علم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح وہ علماء ہی کے ایک اور گروہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک فرقہ وہ ہے جن کا علم اور ظاہری عمل مضبوط ہے، یعنی پہلا تو وہ تھا جو صرف علم رکھتا تھا، عمل نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جن کے پاس علم اور عمل تو ہے لیکن عمل صرف ظاہری ہے، اور انہوں نے اپنے دل کی نگرانی نہیں کی کہ بری صفات کا خاتمہ کریں، جیسے تکبر، حسد، ریا، طلب جاہ و منزلت، خواہشات کی طلب، یعنی باطن پہ ان کی کوئی توجہ نہیں، ظاہری اعمال کی نگرانی ہے لیکن دلوں کی نگرانی نہیں۔ ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس نجات اسی کے لیے ہے جو سلامت دل لے کر آیا۔ اور پھر یہ ایک مثال سے بات کو واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک کھیتی کاشت کرے اور پھر اس کے ساتھ گھاس وغیرہ بھی اگائے جو کھیتی کو تباہ کرتا ہے، تو وہ اس گھاس کے اوپر کی پتیاں تو کاٹ دے لیکن جڑیں چھوڑ دے، اگر جڑیں چھوڑ دے گا جڑیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ تو اس طرح ایسا شخص بھی نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ ایسا فصل اور ایسا کھیت جو وہ تباہ ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جسے یہ تو معلوم ہے کہ یہ باطنی اخلاق برے ہیں، یعنی علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور باطنی اخلاق کی برائی کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پر مغرور ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برے اخلاق ہم میں نہیں ہیں، ہم اس سے بہت بلند ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں مبتلا کرے۔ یہ بھی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان میں عوام مبتلا ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہمارے جیسا علم رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں اور ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں اور باطنی خرابیوں کو بھی جانتے ہیں، لہذا ہم تو اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ یہ تکبر نہیں ہے، لیکن ان کے عمل جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے علم اور عمل اور تقوی کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں عزت اور جاہ کی طلب رکھتے ہیں، اور جب اس طلب کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تکبر نہیں، یہ تو دین کی عزت کی طلب ہے، ہم تو دین کی وجہ سے اپنی شان بنا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہماری شان کم ہوگی تو دین کی شان کم ہو جائے گی۔
تو ان کے لیے علاج یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ کس قدر تواضع کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے لباس اور اپنے ظاہری شان و شوکت کے ساتھ عزت نہیں بنائی بلکہ اپنے عمل کے ذریعے. اور اس میں حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں کہ جب وہ شام میں پہنچے تو انہوں نے راستے میں پانی کی وجہ سے اونٹ سے اتر کر اپنے موزے اتارے اور پانی میں داخل ہو گئے. تو یہ ایک بہت جرأت اور بہادری کا فعل تھا. تو اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا حضرت عمر نے، اور ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات کہنے والے تم نہ ہوتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے رسول کے سبب عزت بخشی، تو جب بھی تم ان کے بغیر عزت طلب کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. یعنی ہماری عزت کسی ہماری ظاہری بہادری یا بہت بڑے کام کرنے میں نہیں ہے، ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں دین کی وجہ سے عزت ملی ہے. آج بھی اگر ہم سوچیں تو جن لوگوں کی عزت ان کے علم یا دین کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اسے اپنا ذاتی کریڈٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی کمال ہے؟ انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اگر عزت ہو رہی ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس کے اتباع کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ تم سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر لوگ تھے. یعنی دین کی طرف آنے سے پہلے ہمارا کیا نام تھا، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا ہستی تھی، کیا حیثیت تھی. اور اگر اللہ نے اس کی وجہ سے عزت دی ہے تو پھر اس میں تکبر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور مرتبہ آپ نے کہا کہ میں تمہاری عزت اس جگہ پر نہیں دیکھتا، فیصلے تو اس جگہ سے ہوتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ تعجب تو اس مغرور پر ہے جو قیمتی کپڑوں اور خوبصورت گھوڑوں سے دنیا کی عزت طلب کرتا ہے. یعنی بعض لوگ دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور قیمتی سامان کی وجہ سے اپنی عزت بناتے ہیں، اور جب دل میں ریاکاری کا خیال بھی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے میری غرض علم اور عمل کا اظہار ہے تاکہ لوگ میری پیروی کر کے دین کی ہدایت پا جائیں. یعنی اگر میں لباس اچھا پہنوں گا یا پھر یہ کہ میری شان و شوکت ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ واہ، دین والوں کی کیا شان و شوکت ہے. تو اس طرح لوگ میری وجہ سے دین کی طرف آ جائیں گے. لیکن اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہی مقصد ہوتا تو جتنا لوگوں کے اپنی پیروی سے خوش ہوتا ہے اتنا ہی اس بات سے بھی خوش ہوتا ہے کہ لوگ کسی دوسرے کی پیروی کریں، یعنی لوگ پھر کسی دوسرے کی طرف بھی جائیں. اسی طرح وہ آدمی ہے جو ان میں سے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اہل اقتدار کے پاس جاتا ہے اور ان کے آگے پیچھے پھرتا ہے تاکہ دنیا کو کوئی فائدہ اٹھا سکے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری غرض یہ کہ میں کسی مسلمان کی سفارش کر سکوں. لیکن اگر اسی کے کوئی اور ساتھی بھی کسی بادشاہ کے قریب ہو جائیں یا کسی اتھارٹی کے تو اس کو یہ بات ناگوار گزرے گی. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا مخلص ہے مسلمانوں کے فائدے میں یا پھر اپنی ذاتی مفاد کے لیے بھی سب کچھ کر رہا ہے. پھر اسی طرح ان میں سے بعض کی غلط فہمی تو اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بادشاہ سے حرام مال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا کوئی مالک نہیں، یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے. لیکن یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. پھر امام ابن الجوزی ایک اور فرقے کے بارے میں کہتے ہیں، ایک اور گروہ کے بارے میں، کہ جس کا علم مضبوط ہے، اعضاء بھی پاک ہیں، یعنی ظاہری عمل بھی بہت اچھے ہیں، دلوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں وہ. یعنی یہ اب تیسرا درجہ ہو. پہلے تو وہ ہیں جن کے پاس صرف علم ہے، دوسرے وہ ہیں جن کے پاس علم اور عمل ہے، تیسرے وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور باطنی اعمال کی یا باطن کی بھی نگرانی کرنے والے، اور دلوں میں حسد، ریا وغیرہ نہیں. لیکن دل کے کناروں سے کچھ شیطانی فریب مخفی رہ گئے. دل کے کناروں سے کچھ شیطانی فریب مخفی رہ گئے، یعنی پوری طرح دل صاف نہیں ہوئے. ان کا نفس فریب کھا رہا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں اور نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا نفس انہیں دھوکہ دیتا ہے اور انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ دھوکے میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بہت ساری عبادت ہے اور بہت سے جو دین کی خدمت کے کام ہیں یہ سب اللہ کے دین کی خاطر کر رہے ہیں. حالانکہ کبھی اس پہ آمادہ کرنے والی چیز سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بھلائی سے اس کا ذکر کریں اور وہ مشہور ہو. یعنی یہ بات اس سے مخفی رہ جاتی ہے کہ اصل میں اس کے اندر
دین کی سربلندی کا جذبہ نہیں ہوتا، سیلف پروجیکشن کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مان لیں، مجھے قبول کر لیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی تعریف بیان کرتے ہیں اور لمبے چوڑے اپنے دعوے کرتے ہیں، اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر تانا زنی کرتے ہیں یا دوسروں کے عیب کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں. اور پھر ان کا یہ جملہ جو صفحہ نمبر 359 یعنی 359 کے شروع میں ہے کہ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے عیوب کو پہچانے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرے. جسے اپنی نیکیاں اچھی لگیں اور برائیاں بری محسوس ہوں تو اس کے لیے امید رکھنی چاہیے، برخلاف اس کے جو اپنے نفس کو پاک بتائے اور اپنے آپ کو بہتر مخلوق سمجھے تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اہم علوم حاصل کیے. سوچنا چاہیے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو غیر اہم علوم پر قناعت کر چکے ہیں، یعنی جنہوں نے دین کا علم نہ پڑھا ہے، نہ دین کی مجلسوں میں کبھی بیٹھے ہیں، نہ کبھی علماء کی صحبت اختیار کی ہے. تو پھر ان کے دلوں اور ان کے نفسوں کا کیا حال ہوگا اگر دین کے پڑھنے پڑھانے والے اور دین پر عمل کرنے والے ان مشکلات اور ان مصیبتوں سے پاک نہیں. پھر ایک اور گروہ کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ حکومت، لڑائی جھگڑوں اور دنیاوی معاملات کی تفصیل کے متعلق فتاوی کا علم حاصل کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی اصلاح معیشت ہوتی، دنیا کے حالات لوگوں کے درست ہوں، یعنی وہ دنیا بھر کی اصلاح کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ بھی کرتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، جیسے غیبت کرنا یا حرام چیزوں پہ نظر ڈالنا یا دلوں میں تکبر، حسد، ریا وغیرہ. یہ لوگ دو طرح سے دھوکے میں مبتلا ہیں، ایک تو عمل کی حیثیت سے، دوسرے علمی حیثیت سے. یعنی بظاہر دنیا کے قوانین اور علوم اور معاشرے کی اصلاح کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ، اور اس پر باتیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل میں پیچھے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کو ایک بیماری لاحق ہو اور وہ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب ہو، لیکن اس بیماری کا علاج کرنے کی بجائے یہ کسی اور بیماری کی دوا سیکھنے میں مشغول ہو اور اسی کی تکرار کرتا رہے، تو اس شخص کا علاج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور یہ یقیناً انتہائی دھوکہ ہے. اور اس دھوکے میں وہ کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ اس نے فقہ کی تعظیم یعنی اسلامک لا جو ہے اس کی تعظیم کی روایات سنی کہ وہ بہت اعلیٰ و اشرف چیز ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ فقہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کی صفات کی پہچان ہے، تاکہ دل میں خوف پیدا اور تقوی اختیار کرے. یعنی اصل فقہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو اور اللہ کا تقوی انسان اختیار کرے، اور اس کے لیے وہ دلیل پر یہ سورۃ التوبہ کی آیت کو دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مال اللہ کی راہ میں اعلیٰ ہے اور بدن سواری اور اہم علم رستے پر چلنے کی پہچان اور دل کی گھاٹیوں کو طے کرنا ہے جو کہ بری صفات ہیں. یہی بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے. جو آدمی اسی پر رک جائے اس کی مثال ایسی ہے جو حج کے رستے پہ چلنے کے لیے مشکیزہ اور موزہ سینے کا علم حاصل کرے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن حج سے تو ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو اختلافات کے علم پر بس ہو گئے، یعنی بس وہ صرف بحث مباحثے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی اہمیت صرف مجادلہ، الزام، خاموش کرانے اور غلبے کی وجہ سے حق کو رد کرنے سوا اور کچھ نہیں. اور یہ پہلے لوگوں سے بھی زیادہ بری حالت میں ہیں. فقہ میں مجادلہ، جھگڑے کے تمام دقائق بدعت ہیں، سلف ان کو نہیں جانتے تھے. باقی رہے احکام کے دلائل تو فقہی مسلک کا علم ان کے علم پر مشتمل ہے، یعنی ان کا سارا علم کس کے گرد گھومتا ہے؟ ان کے اپنے مسلک کے گرد. اور وہ دلائل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جھگڑے مناظرے کے مختلف طریقے، مثلا کسر قلب، یہ طریقے ہیں مختلف مناظرہ کرنے کے، تو یہ تو صرف دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے اور غلبے کے اظہار کے لیے ایجاد ہوئے، جبکہ اصل علم کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، صفحہ نمبر 360 پر. ایک فرقہ اور ہے درمیان سے، ایک فرقہ اور ہے جو مخالفین کے رد اور اپنی خواہشات کے مطابق مجادلہ کرتا ہے اور علم کلام کے جوہر دکھاتا ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟
کہ جو مخالفین یعنی جو اس میں مذہبی امور میں مخالفت کرتے ہیں، مثلا کسی اور فقہی مسلک یا گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ایک فرقہ وہ ہے جو مخالفین کے رد اور اپنی خواہشات کے مطابق مجادلہ کرتا ہے اور علم کلام کے جوہر دکھاتا ہے. پھر یہ دو گروہوں میں منقسم ہے، یعنی جو مجادلہ کرنے والے یا جھگڑا کرنے والے ہیں یا صرف اپنے فقہ یا اپنے مسلک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. ایک گروہ تو گمراہ ہے لیکن دوسرا کسی قدر حق کی طرف ہے، یعنی ایک تو بالکل ہی آؤٹ ہے لیکن دوسرا تھوڑا بہت سمجھتا ہے. گمراہ تو وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر باتوں کی طرف بلاتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کے سامنے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت موجود ہے اور دوسری طرف کسی امام کا قول ہے، تو وہ لوگوں کو سنت چھوڑ کر، صحیح حدیث چھوڑ کر کسی امام کے قول کی طرف بلاتا ہے، تو ایسا شخص لوگوں کو دراصل حق سے منحرف کر رہا ہے. اس سے بہتر وہ ہے جو سنت کا تارک تو نہیں، یعنی اس نے سنت چھوڑی ہوئی تو نہیں لیکن علم کے ذوم میں مبتلا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو سنت کی طرف ہی بلاتا ہے لیکن اسے اس بات کا بہت احساس ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں اور میں دوسروں سے بہتر ہوں. ان لوگوں کا دھوکہ اس حیثیت سے ہے کہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مناظرہ ہی سب سے اہم امر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی بحث نہ کرے اس کا دین مکمل نہیں ہوتا. یعنی جو آدمی بغیر واضح دلیل کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اس کا ایمان کامل نہیں. اسی فاسد خیال میں انہوں نے اپنی عمریں بحث اور جدال میں صرف کر دی ہیں. ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی، وہ سلف کی طرف نہیں دیکھتے. سلف کون ہے؟ جو خیر القرون کے لوگ ہیں، پہلی 3 صدیوں کے لوگ، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مخلوق ہونے کی شہادت دی ہے. آپ نے فرمایا تھا نا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، یعنی ان سے ملیں گے، یعنی تیسری جنریشن. وہ سلف کی طرف نہیں دیکھتے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مخلوق ہونے کی شہادت دی ہے. ان کے زمانے میں بھی کئی ایک خواہشات اور بدعات پیدا ہو چکی تھی لیکن انہوں نے اپنی عمریں اور اپنا دین جھگڑے اور مجادلے کے لیے وقف نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں کہ اس دور میں لوگوں کے افکار جو ہیں وہ منحرف نہیں ہوئے یا یہ کہ سب لوگ ایک ہی سوچ اور ایک ہی طریقے پر تھے، نہیں، ان میں بھی اختلاف ہوا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جھگڑے مجادلے سے بچایا. وہ اپنے دلوں اور اعضاء کی نگرانی چھوڑ کر اس میں نہیں الجھے، یعنی ان کی ساری توجہ اپنی ذات کی طرف تھی، اس پر نہیں تھی کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ گمراہی کی تردید کی ضرورت کے علاوہ اس کے متعلق بات بھی نہیں کی. یعنی جہاں ضرورت محسوس ہوئی یا ان سے پوچھا گیا، جہاں کوئی موقع تھا، تو اس وقت تو انہوں نے جو بات غلط تھی اس کو کہا لیکن بحثوں میں نہیں پڑے، بلا وجہ الزام تراشی اور اپنی مجلسوں میں ایسے امور پر گفتگو نہیں کی کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک پریشانی پھیلے. اگر ان کو معلوم ہوا کہ کوئی بدعت پر اصرار کر رہا ہے تو بغیر بحث اور جھگڑے کے اس سے کنارہ کش ہو گئے، یعنی ایک طرف ہو گئے، یعنی حق بتا دیا، سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گئے. حدیث میں ہے کہ جو قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے اس میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. یہ بات انڈر لائن کر لیں کہ جو قوم، یعنی جو لوگ جن کو اللہ اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہدایت دے، سیدھے رستے پر لے آئے اور پھر اس کے بعد اس رستے کو چھوڑ دے، تو یقیناً ان کے اندر باہمی جھگڑے اور فساد پیدا ہوں گے. کبھی بھی مسلمانوں کے اندر جب باہمی جھگڑے اور فساد اور اختلاف پیدا ہو تو اس حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی اصل راہ چھوڑ چکے ہیں اور غیر ضروری امور کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں یا غیر ضروری چیزوں کی طرف چل پڑے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت پر ہو اور پھر وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ جھگڑا اور فساد کرے. ایک اور فرقہ ہے جو واعظ اور نصیحت میں مشغول ہے،
ان میں سے بلند مرتبہ وہ ہیں جو نفس کی اصلاح اور دل کی صفات کے متعلق بات کرتے ہیں، یعنی خوف، امید، صبر اور شکر، توکل، زہد اور یقین اور اخلاص وغیرہ کے متعلق. اور جب وہ ان صفات کے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دوسرے ہی ان صفات سے تہی دامن ہے، یعنی جب ایسی بات ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر ہی توجہ رکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے. گویا یہ لوگ دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس سے بھاگتے ہیں. یہ سب لوگوں سے زیادہ دھوکے میں مبتلا ہے. یعنی جو یہ تو کہے کہ فلاں حسد کا شکار ہے، فلاں ریاکاری کرتا ہے، فلاں کے اندر توکل نہیں، یعنی دوسروں پر تبصرے کریں لیکن اپنے بارے میں بھول جائیں. کچھ ایسے ہیں جو عجیب و غریب باتیں بیان کرنے کے لیے واعظ کے سیدھے راستے سے ہٹ کر شطح یعنی مستی کی باتیں اور تلفیق، خود بات بنا لینا، گھڑ لینا، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے. یعنی دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے صحیح سیدھی مسنون بات نہیں کرتے یا مسنون طریقہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جو دین کی سنجیدہ تعلیم ہے اس کو بس ایک فن بنا دیا جائے. اور پھر بعض اوقات بیس لیس باتیں کرتے ہیں، خود ساختہ کہانیاں، من گھڑت قصے کہ جس سے اس باز کے اندر بہت خوبصورتی اور اٹریکشن پیدا ہو جائے اور لوگ بہت زیادہ مائل ہو جائیں، اور اس میں بھی پیچھے غرض کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذات کو نمایاں کرنا. بعض ایسے ہیں جو وصال اور فراق کے اشعار سے دلیل پکڑتے ہیں، یعنی شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں اپنے واعظ و نصیحت میں، اور شعر و شاعری بھی عشق و عاشقی سے متعلق ہوتی ہے. ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کی مجالس میں کثرت سے چیخ و پکار اور وجد پیدا ہو، یعنی وہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک سنسنی پیدا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بس رلانے میں ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میدان جیت لیا. اگر محض فاسد اغراض ہوں تو یہ لوگ انسانوں میں شیطان ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دین کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ انسان کسی مجلس میں جا کے بس وہاں رو دھو کر واپس اٹھے اور جو ہی مجلس ختم ہو تو اس وقت کوئی بھی عمل کی بات اس کے پلے نہ ہو اور نہ ہی اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے. ایک فرقہ وہ ہے جو اپنا زیادہ وقت حدیث کے سماع اور روایات کو جمع کرنے میں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی بجائے مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہروں میں پھریں، شیوخ کو دیکھیں تاکہ کہیں کہ میں فلاں سے روایت کرتا ہوں اور میں فلاں فلاں سے ملا ہوا ہوں اور میرے پاس ایسی سندیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں. یہ بھی راہ راست پر نہیں. یعنی انہوں نے زندگی کا بس مشغلہ اور طریقہ یہ بنا رکھا ہے کہ وہ صرف علماء کی مجلس میں بیٹھنا اور ان سے ملاقات کے لیے مختلف شہروں میں جانا اور سفر کرنا اسی کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پھر وقت یہ نہیں بچتا کہ وہ اس علم پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احادیث جمع نہیں کرنی چاہیے یا سند حاصل نہیں کرنی چاہیے، لیکن احتیاط اس میں ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد واضح رہے، وہ نہ بھولے. ایک فرقہ علم نحو یعنی گرامر، لغت اور شعر کے حصول میں مشغول ہے، یعنی زبان سیکھنے میں اور شعر و شاعری کے سیکھنے اور ادب میں بہت زیادہ وقت لگاتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ امت کے علماء میں سے ہیں، یعنی انہیں بہت گہرا علم ہے. انہوں نے اپنی عمریں اسی شغل میں ضائع کر دی ہیں، ایک کورس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر وہ صرف لینگویج اور شعر و شاعری اور ادب اور انہی چیزوں میں آگے سے آگے چلے جاتے ہیں. اگر سمجھے تو ان کو معلوم ہو کہ لغت عرب سیکھنے میں اپنی عمر کو ضائع کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا لغت ترک کے سیکھنے میں عمر ضائع کرنے والا. یعنی محض عربی زبان سیکھنے کا شوق جو ہے یا عربی زبان میں مہارت پیدا کیے چلے جانا بغیر کسی مقصد کے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ترکی سیکھنے میں اپنا وقت لگا رہا ہو، کیونکہ اس نے زبان کسی مقصد کے لیے تو نہیں سیکھی اور اسے اس مقصد کے لیے استعمال بھی نہیں کر رہا، صرف اسی کے اندر ہی مہارت اور تخصص حاصل کیے جا رہا ہے. ان دونوں میں فرق صرف یہی ہے کہ شریعت عربی زبان میں وارد ہوئی ہے اور ترکی زبان میں شریعت نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے،
باقی اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ شریعت میں ہے کیا اور پھر اس پر عمل ہے یا نہیں، اس کی بھی فکر نہیں. لغت کے غرائب، غرائب غریب سے، غریب کہتے ہیں انوکھی بات کو. لغت کے غرائب کے علم میں قرآن اور حدیث کے غرائبات کا علم کافی ہے. یعنی اگر آپ کو انوکھی چیزیں عربی زبان کی ڈھونڈنی ہے تو وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی تلاش کریں، اسی میں ہی تحقیق کریں، اسی میں ریسرچ کریں. اور علم نحو اتنا ہی کافی ہے جس سے زبان سیدھی ہو جائے. یعنی اتنی گرامر سیکھنا کافی ہے کہ جس سے مقصد یا مطلوب حاصل ہو جائے جو انسان علم کے سیکھنے سکھانے میں حاصل کرنا چاہتا ہے. اور نظر جو ہے وہ اصل مقصد یہ قرآن و سنت کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے اور عمل کرنے پر رہے. اس سے زیادہ کوشش کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان ان باتوں کے علم سے محروم رہ جاتا ہے جو بے حد ضروری ہیں. علم صرف اور نحو کی گہرائی میں جانے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی عمر قرآن مجید کے حروف کے مخارج کی تصحیح میں گزار دے. یعنی وہ صرف اسی پر ہی محنت کیے چلے جا رہا ہے کہ ہا اور خا کا مخرج کیا ہے، اور اسی پر بس ہو کر رہ جائے. یہ سری دھوکہ ہے، کیونکہ حروف سے مقصود معانی ہے. حروف تو ظروف اور وسیلہ ہیں، یہ مینز ہیں. ظروف ظرف کے نا، زوئے ظروف آپ سب نے پڑھا ہوا بچپن سے اردو قاعدے میں، برتن کو کہتے ہیں. حروف تو ایک برتن کی طرح ہے اور ایک وسیلہ اور ایک مینز ہے، جبکہ اصل چیز تو وہ معانی ہے جو اس کے اندر ہوتے ہیں. اگر صفرا کی زیادتی کا مریض اسکنجبین پینے کی بجائے اسکنجبین بنانے کی ترکیب سیکھنے میں عمر برباد کر دے، یعنی سارا وقت صرف ترکیبیں ہی جانتا رہے اور وہ استعمال نہ کرے جو وہ بنا رہا ہے، تو وہ یقیناً دھوکے میں مبتلا ہے. خوش قسمت وہ ہے جو اپنی اہم ضرورت کو حاصل کرے، دوسری کو چھوڑ دے، عمل کی طرف توجہ کرے اور اسی کو مقصود اصلی جانے. خوش قسمت وہ ہے جو اپنی اہم ضرورت کو حاصل کرے اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے اور اصل مقصد عمل رکھے اور اسی کو مقصود اصلی جانے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتا، یہ بھی غلط ہے. بعض اوقات انسان صرف ظاہری عمل کو ہی مقصد سمجھتا ہے، یہ بھی کافی نہیں. بعض اوقات صرف ظاہری اور باطنی تک ہی رک جاتا ہے اور پھر اس کو وہ آگے نہیں پہنچاتا، یہ بھی درست نہیں. یعنی ان معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے. اور علم صرف اس لیے بھی نہیں سیکھنا چاہیے کہ دوسروں کو سکھانا ہے اور خود اپنا عمل بھولا ہوا ہو. اس میں جو سب سے اہم مقصد ہے، یعنی علم سیکھنا بھی مقصد، اصلاح بھی مقصد، عمل بھی مقصد، تعلیم اور تبلیغ بھی مقصد، یہ سب مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اہم ترین مقصد کیا ہے کہ جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کر سکیں. مثلا قرآن مجید کی تجوید یا تلاوت کا علم ہے تو اس میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ میں قرآن اس طرح پڑھ سکوں جس طرح وہ نازل ہوا ہے، اور پھر صرف پڑھ ہی نہیں سکوں بلکہ پڑھنے کے بعد اس پر غور کرنے کے قابل ہوں اور پھر عمل کر سکوں. ایک اور فرقہ ہے جس نے حقوق کو رد کرنے کے لیے ہیلے ایجاد کر لیے. حقوق کو رد کرنے کے لیے یعنی اپنے بیوی بچوں کے یا نیبرز کے یا اور دوسروں کے. یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ان کے لیے نافع ہے. یہ سراسر دھوکہ ہے، کیونکہ انسان اگر اپنی بیوی کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، مثلا وہ مہر نہ لے یا نان نفقے کا مطالبہ نہ کرے یا دیگر حقوق جو اللہ نے اس کو دیے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے، تو وہ اللہ کے نزدیک تو بری نہیں ہو جائے گا. یعنی اللہ کے ہاں اس کی پوچھ بہرحال ہوگی. اگر مرد زکوٰۃ والا مال سال کے آخر میں بیوی کے نام پر ہبہ کر دے اور بیوی مرد کے نام ہبہ کر دے، یعنی ایک ہیلا کرے، اس طرح وہ زکوٰۃ کو ساقط کر دے، تو یہ محض خود کو دھوکہ دینا ہوگا. ان کا حق ان کے ذمہ باقی رہے گا. اب تو بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے بھی نہیں، لیکن ٹیکسز کے معاملے میں بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ شوہر اپنی پراپرٹی کو بیوی کے نام صرف اس لیے کر دیتا ہے تاکہ وہ خود ٹیکس سے بچ سکے، یا اپنے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں رکھتا تاکہ اسے ٹیکس نہ دینا پڑے. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی وہ اسی قسم کی ہیلا سازی کرے، تو ایسا کرنے سے وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. بہرحال حساب ہوگا. دوسری قسم عبادت گزاروں اور بظاہر نیک عمل کرنے والوں کی ہے. ان کے کئی فرقے ہیں. ان میں ایک فرقے نے فرائض تو چھوڑ دیے ہیں لیکن نوافل اور فضائل میں مشغول ہیں. یعنی فرض نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتے، لیکن جب کبھی 27ویں رمضان ہوتی ہے یا 15 شعبان ہے، اسی طرح کے خاص خاص دن ہیں، تو ان میں وہ رات بھر جاگ کے نوافل ادا کریں گے.
یا بعض اوقات لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن ویسے چیریٹی کے بہت کام کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات وضو کے پانی کے استعمال میں اپنے وسوسوں کو وقی خیال کرتے ہیں، یعنی ان کا وضو ہی نہیں ہو چکتا. جس پانی پر شریعت طہارت کا حکم لگاتی ہے اس پر وہ خوش نہیں ہوتے، وہ کہتے نہیں یہ صحیح طرح پاک نہیں، پورا پاک نہیں، حالانکہ شریعت کے مطابق وہ پاک ہوتا ہے، بلکہ اس کے پلید ہونے کے بعید احتمالات پیدا کرتے ہیں، دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں اور صحیح کو غلط ثابت کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف کھانے کے متعلق وہ احتیاط نہیں کرتے، یعنی وضو کے پانی کی پاکی کا تو بڑا خیال ہے، لیکن کیا کھا رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال اس کی طرف احتیاط نہیں کرتے. اگر یہ احتیاط پانی سے کھانے کی طرف منتقل ہو جائے تو سلف کی سیرت سے بہت زیادہ مشابہ ہو جائیں، یعنی یہ لوگ پھر اسی طرح ہو جائیں جیسے سلف صالح اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ جو کچھ وہ کھا رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے، کس آمدنی سے بنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت کے مٹکے سے پانی لے کر وضو کیا، حالانکہ نجاست کا احتمال ظاہر تھا. دوسری طرف حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے آپ بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے. یعنی یہ ہے اصل چیز کرنے کا کام، کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے، زیادہ اہم چیز کیا ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے وضو کیا، تو ایک نان مسلم سے پانی لے کر وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن دوسری طرف یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ کھا پی رہے ہیں وہ حلال ہے یا مشکوک تو نہیں. بعض ان میں وہ ہیں جو پانی میں اسراف کرتے ہیں اور وضو میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات نماز ضائع ہو جاتی، یعنی ان کا وضو ہی ختم نہیں ہو چکتا. واش روم میں بے پناہ دیر لگاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کو نماز کی تکبیر تحریمہ میں وسوسہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ امام کے ساتھ ان کی ایک رکعت ہی جاتی رہتی، وہ بار بار وہ اللہ اکبر ہی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح بعض ایسے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ اور اذکار کے حروف کے مخارج میں وسوسہ پڑتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ میں ہا جو ہے وہ درست نہیں پڑھی، تو پھر دوبارہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے، اور اتنے میں امام جو ہے وہ پہلی رکعت ہی ختم کر چکا ہوگا. وہ ضاد اور ظا کے فرق اور شدوں میں ضرورت سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ مخرج صحیح ہے یا نہیں، بلکہ ان چیزوں کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہتا. یعنی ساری زندگی تجوید ہی سیکھتے رہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کورس کرتے رہتے ہیں، اور جو سیکھا ہوتا ہے اس پر نہ خود عمل ہے نہ کسی کو آگے پہنچانے کی فکر، کیونکہ ابھی ان کا یہ وسوسہ دور ہی نہیں ہوا کہ ان کو کچھ آ گیا ہے. اس کے علاوہ انہیں کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، یہاں تک کہ قرآن کے معنی اور اس کی نصیحت تک سے غافل ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن کا ترجمہ بھول گیا کوئی پرواہ نہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کا اب سارا وقت تجوید سیکھنے میں لگ رہا ہے. یہ غلط فہمی کی بدترین قسم ہے، کیونکہ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کے مخارج کی تحقیق کی تکلیف نہیں دی گئی، ماں سوائے اس کے جو کلام میں عادت کے مطابق جاری ہے. اور اس میں بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مختلف زبانیں بولنے والے ان کے جو ڈائلیکٹ ہیں یا ان کے جو اپنی زبانوں کے مخارج ہیں، بعض اوقات ان کو عربی مخرج سیکھنے میں بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شین پروناؤنس نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے یہ کہا کر تو ان کو پیچھے نہیں کیا کہ بلال تم اذان نہیں دو گے کیونکہ تم اشہد اللہ کے بجائے تم اشہد اللہ کہتے ہو. تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی خاص حرف کا صحیح مخرج ادا کر سکے. مثلا جو اردو بولتے ہیں یا اور زبانوں والے بھی بات کا مخرج جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عربوں ہی کا کمال تھا. تو ایسی صورت میں انسان اپنی وسعت کے مطابق کوشش تو کرے، لیکن اگر وہ 100% اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ اس معاملے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ اس کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے اس کے باقی اہم ترین کام جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں، اس کے فرائض متاثر ہو جائیں. ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو بادشاہ کے پاس پیغام لے کر جائے اور پیغام پہنچاتے وقت حروف کے مخارج کو خوب خوبصورت بنائے، یعنی اس کے سامنے بات کرے اور اتنی بنا بنا کے اور اس کی تکرار کی طرف متوجہ رہے اور پیغام کے مقصود اور مجلس کی حرمت کے آداب سے غافل ہو جائے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کس سے بات کر رہا ہے. اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ کیا کہنے آیا ہے، یہ کیوں یہاں بھیجا گیا ہے. اس کی ساری توجہ کس پر ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ خوبصورت انداز سے بھی کہہ رہا ہے یا نہیں.
ظاہر ہے ایسا آدمی سزا پانے اور باہر نکال دینے کے لائق ہے، یعنی بادشاہ پھر حکم دے گا کہ اس شخص کو، اس نااہل ناخلف شخص کو جس کو مجلس کے آداب اور مینرز ہی نہیں آتے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے. یہ آیا کس کام تھا، کرنے کیا لگ گیا، یعنی صرف اپنی ہی آواز اور اپنے ہی الفاظ کی خوبصورتی میں صرف مشغول ہے. ایک اور فرقہ ہے جو قرآن کی تلاوت میں دھوکہ کھاتا ہے اور اس کو بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں اور بسا اوقات ایک دن میں 2 مرتبہ ختم کرتے ہیں. ان کی زبان تو الفاظ ادا کرتی ہے لیکن دل خواہشات کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ اتنا تیز پڑھنے سے وہ غور و فکر تو نہیں کر سکتے. وہ نہ تو قرآن کے معنی میں غور کرتے ہیں، نہ اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہیں. یہ بھی دھوکے میں مبتلا ہیں. سمجھتے ہیں قرآن کا مقصود صرف تلاوت ہے، یعنی ان کے نزدیک قرآن مجید کس لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے بس ثواب حاصل کرتے جائیں. ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جسے اس کا آقا خط لکھے، بعض امور سے منع کرے اور بعض کا حکم دے، اور وہ خط کا مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف تو دھیان نہ دے، الفاظ یاد کرنے اور ان کی تکرار میں مصروف رہے، اور یہ خیال کرے کہ خط لکھنے کا یہی اصل مقصود ہے. نہ وہ کام کرے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، نہ ان سے باز رہے جن سے روکا گیا تھا. بعض ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے میں اپنی آواز سے لذت حاصل کرتے ہیں، یعنی سریلی آواز میں پڑھتے رہتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں اور خود ہی پڑھتے ہیں اور خود ہی ہلتے ہیں اور خود ہی جھومتے ہیں اور اس کے معنی سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس کے تہ تک نہیں جاتے کہ کیا لکھا ہوا، کیا پڑھ کیا رہے ہیں. چاہیے کہ ایسا شخص اپنے دل کو ٹٹولے اور یہ بات سمجھے کہ تلاوت کا مقصد معنی پر غور کرنا اور اعمال کی اصلاح ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان غلط پڑھنے پر راضی ہو جائے، اسے غلط نہیں پڑھنا چاہیے. جو چیزیں بنیادی اہمیت کی ہیں کہ جن کے بغیر انسان قرآن کے عبارت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو یہ بھی درست نہیں. ایک اور فرقہ ہے جو روزے سے دھوکہ کھاتا ہے. اس کے افراد بہت روزے رکھتے ہیں لیکن اپنی زبانوں کو غیبت اور فضول باتوں سے نہیں بچاتے، اور نہ افطاری کے وقت حرام سے اپنے پیٹوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور نہ اپنے خیالات کو ریا سے پاک کرتے ہیں. بعض آدمی حج سے دھوکہ کھاتے ہیں. وہ حج کے لیے جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، لیکن مظالم کا ازالہ نہیں کرتے، نہیں دوسروں پہ جو ظلم ڈھاتے ہیں گھر آ کے وہ بھول جاتے ہیں، نہ قرض ادا کرتے ہیں، نہ ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں، نہ حلال زاد راہ ساتھ لیتے ہیں. اور بسا اوقات تو یہ صورت دیکھنے میں آتی ہے کہ واپس آ کر ان برائیوں میں اور شدت سے ملوث ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں اور واپس آ کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. انہوں یہ زوم ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا نیکی کا کام کر کے، شیطان ان کے نفس کو دھوکہ دیتا ہے کہ تم تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہو، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کسی کو برا بھلا کہو یا کسی کی بے عزتی کرو یا کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرو. راستے میں بھی ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ عبادات اور فرائض سے غافل رہتے ہیں، یعنی بس وہ عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے، ایک چکر ہے، ایک سیر ہے، وہاں بھی عبادت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. بازاروں میں گھوم پھر کے وقت ضائع کرتے ہیں، نیز بدن اور کپڑوں کی طہارت سے عاجز آتے ہیں، نیز لڑائی جھگڑے اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز نہیں کرتے. اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اعتراض کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کچھ اور لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یعنی وہی کام خود بھی کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو روکتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو کسی مسجد میں امامت کراتے ہیں اور اگر کوئی ان سے زیادہ پرہیزگار اور علم والا آگے کھڑا ہو جائے تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے کہ اس نے میری جگہ کیوں لے لی. بعض ایسے ہیں جو آزان کہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ خود نہیں ہے، تو کوئی اور آدمی آزان کہہ دے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میری سیٹ کسی اور نے لے لی، اور کہتے ہیں اس نے میرے مرتبے میں مزاحمت کی ہے. بعض وہ ہیں جو مکہ یا مدینہ میں مجاور ہیں، وہیں رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن ان کا دل اپنے شہروں میں ہے یا لوگوں کے مال کی طمع کرتے ہیں، کبھی اسے جمع کرتے ہیں اور اس پر بخل کرتے ہیں. اس طرح ان کے لیے مہلک چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی عمل آفات سے خالی نہیں ہوتا، یعنی مکہ مدینہ میں رہنے کے باوجود بھی طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ مکہ مدینہ تو نہیں، لیکن بعض مثلا مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں یا کسی اسلامی ادارے میں یا کسی اسکول میں، لیکن فتنہ پردازی سے باز نہیں آتے. بظاہر قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبت، چغلی، دھوکہ، ہر چیز انہوں نے اپنے لیے جائز کر رکھی ہوتی. اور کس چیز کے دھوکے میں کہ ہم چونکہ ایک نیکی کے
مقام پہ رہتے ہیں یا نیک جگہ پہ رہتے ہیں یا نیک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک فرقہ وہ ہے جو مال سے بے رغبت ہے، وہ معمولی لباس اور عام کھانے پہ قناعت کرتا ہے اور مکان کی بجائے مسجدوں میں رہتا ہے۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ زاہدوں کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے، حالانکہ انہیں جاہ و منزلت کی شدید رغبت ہوتی ہے، یعنی بظاہر تو وہ معمولی نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کی ایسی رغبت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی بڑا مقام ملے۔ انہوں نے دو کاموں میں سے ہلکے کو چھوڑ دیا ہے اور بہت بڑی ہلاکت کو قبول کر لیا ہے۔ یعنی کیسے پتا چلتا ہے کہ انہیں مرتبے اور جاہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اور کو اہمیت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جل اٹھتے ہیں، وہ انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ ایک اور فرقہ ہے جو نفلوں میں رغبت رکھتا ہے، یعنی نفل روزے، نفل عبادت اور فرائض کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم دیکھو گے کہ کوئی ان میں سے تہجد اور ضحیٰ کی نماز یعنی چاشت کی نماز پر خوش ہوتا ہے، لیکن فرائض میں اسے لذت نہیں ملتی اور نہ وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھول جاتا ہے جو اپنے رب سے بیان فرماتے ہیں کہ متقرب لوگ میرا جتنا قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتے ہیں اتنا اور کسی چیز سے نہیں کر سکتے۔ یعنی سب سے زیادہ انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب جس سے حاصل ہوتا ہے، وہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی فرض نماز ہی درست نہیں اور باقی اور ادھر ادھر کے کاموں میں خوب دلچسپی لے رہا ہے تو اس کے یہ کام بیکار ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔